بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج کے جو واقعات ہیں انہیں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ صبح وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی صدارت کی اور اس کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے 2 ناموں پر مشتمل سمری جو ہے وہ ایوان صدر کو بھیجی گئی اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پھیلا دی گئی اور بہت سے اندازے اور افواہیں جو ہیں وہ پھیل گئیں. پھر صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ لاہور چلے گئے. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. شام سے پہلے وہ واپس آ گئے اور بہت کم لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی پرامن انداز میں افہام و تفہیم کے ساتھ آج ہی نمٹ جائے گا. تو وہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 26 نومبر سے پہلے نہ صرف سمری آ جائے گی بلکہ نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا, ان میں ایک جو ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے وہ تھے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب. تو ان کی پیشین گوئی جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی اور 26 نومبر سے پہلے ہی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. لیکن یہ سب کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اس اپوائنٹمنٹ پر اتفاق کیسے ہوا؟ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ, اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کی ہنسی جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے. پہلے میں ذرا چاہتا ہوں آپ اپنا وہ بیان سنیں, آپ کا دعویٰ, آپ کی پیشین گوئی جو صحیح ثابت ہوگی وہ کیا ہے؟ جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی یہ 29 سے پہلے ہوگی یا 29 کے دن ہی ہوگی؟ ریٹائر جو بایو صاحب ہو رہے ہیں 29 کو ہو رہے ہیں, تو اس دن فارملی, لیکن نوٹیفائی اس سے پہلے ہو جائیں گی. 26 تک ہو جائے گی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ 26 تک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اب میں نے تو 26 کا جو پوچھا تھا وہ تھا کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے راولپنڈی آنا ہے, لیکن آپ بڑے شور تھے کیونکہ عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تھی وہ 27 نومبر تھی. آپ بڑے شور تھے کہ آپ سمری کے بارے میں شور نہیں تھے کہ سمری 26 سے پہلے جائے گی. آپ کہہ رہے تھے نوٹیفیکیشن بھی 26 سے پہلے ہو جائے گا اور وہ ہو گیا, اور اب آپ مسکرا رہے ہیں فاتحانہ انداز میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں قائد صاحب. تو یہ ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا, صدر اور وزیر اعظم میں اتفاق کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں نے بالکل درست آپ نے یہ کلپ چلایا ہے. میں نے اس دن کہا تھا اور آپ نے مجھے جس ضمن میں یہ سوال پوچھا تھا کہ 26 کو کرنا ہے اور 27 کو جو ہے ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے, تو یہ بیک گراؤنڈ تھی جس پہ آپ نے سوال پوچھا تھا. تو لازمی طور پہ ہمیں بھی پتہ تھا, اور 26 کی تاریخ جو ہے انہوں نے کیوں دی ہوئی تھی یہ بھی ہمیں اس کا اندازہ تھا کہ انہوں نے کیوں دی ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ جو تھا اس حساب سے بڑی آسانی سے بندہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 24-25 تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, لیکن خواجہ صاحب آج جو صدر عارف علوی صاحب جو ہیں, جی آپ بات نہیں آپ بات پوری کریں. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا میر صاحب, شکریہ آپ کا, کہ یہ جو ایک ہیجانی کیفیت جو ہے بلٹ اپ ہوئی تھی کہ جی فلاں وقت جو ہے 1.5 مہینہ پہلے سمری آ گئی تھی, 2 مہینے سمری آ گئی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا. اس میں سے پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیئر سپلٹنگ ہو رہی تھی, یعنی بال کی کھال ادھیڑی جا رہی تھی کہ یہ اندازے جو ہے نا. تو میں ان کو کنٹیسٹ تو کرتا رہا جو بھی میری بساط ہے یا جو بھی میری اوقات ہے اس کے مطابق کہ بھئی یہ اندازے جو ہیں غلط ہیں, یہ نہیں ہیں, لیکن وہ کنٹیسٹ ہوتا رہا. میری ایک درخواست ہے, ایک درخواست میں پھر ٹھہر کے آپ کے پروگرام میں کروں گا, کہ ایسے اندازے اور قیاس سرائیاں کرنے سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہیں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. کسی حد تک حق ہے میڈیا کا کہ وہ اندازے لگائے, انالیسس کرے, حق ہے, وہ ڈینائی نہیں ہو سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے پچھلے 15-20 دن سے سٹینڈ سٹل ہو گئی. اس کے گردی گھوم رہی تھی, اسے گردی گھوم رہی تھی آرمی چیف کا کون ہوگا, اپوائنٹمنٹ کس کی ہوگی. لیکن میں آپ کو آپ کی وساطت سے میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری ڈیٹس اور سارا جو ہے چیزیں جو تھیں کہ ہم نے کس دن لیٹر بھیجنا ہے, کس طرح آنا ہے, یہ تھی مور اور لیس, میں 100% مور اور لیس جو ہے پہلے جو ہے
یہ سارا اسکیجول جو ہے وہ سیٹل ہوا تھا. اچھا, لیکن اب جو ہوا ہے, جو آج انہوں سائن کیا, وہ میری اسیسمنٹ تھی. میں سم انفارمیشن لیکن موسٹلی اسیسمنٹ کہ سیاسی طور پہ یہ جو آج صدر مملکت نے جو کچھ کیا ہے سیاسی طور پہ, یہ انہوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. تو آج آپ صدر عارف الوی صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپنے عہدے کا تقاضا پورا کیا ہے, اور دوسرا میں نے صبح ٹویٹ کی تھی کہ آپ نے ٹویٹ کی تھی, وہ میرے پاس موجود ہے, کہ عارف الوی صاحب جو ہیں ایڈوائس صدر الوی کے پاس چلی گئی. اب عمران خان کا امتحان ہے, وہ دفاع وطن کے دائرے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. متنازع صدر الوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائس پہ عمل کریں گے یا آئینی و قانونی ایڈوائس پہ. بحیثیت افواج کے سپریم کمانڈر ادارے کو سیاسی تنازعات سے محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پبلک پلیٹ فارم کے اوپر میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی, تو مہربانی کی ہے انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں اب آپ کی صدر سے ناراضگی ختم. میرا خیال ہے اب جو ہے حالات جو ہے اس قسم کے ہونے چاہیے کہ جو باقی 8, 9, 10 مہینے جو ہیں وہ ریکوری کی طرف, ہم اکنامک ریکوری. آپ بہت اچھی خبر دے رہے ہیں کہ وزیر دفاع جنہوں نے ہمارے پروگرام میں ادھر بیٹھ کے کہا تھا کہ میں اس کو صدر نہیں مانتا. دیکھیں, یہ میں جو جس وقت تو پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے کام کریں گے تو پھر میرا وہ کہنا بنتا ہے, جس دن وہ صدر مملکت یا چیف سپریم کمانڈر کے حیثیت سے کام کریں گے تو میرا اپریشیٹ کرنا بھی بنتا ہے. بہت اچھی, یہ بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں کہ خواہ صاحب میری ہنسی نکل گئی. صدر صاحب آج جس جہاز پہ لاہور گئے, وہ پتہ ہے آپ کو کون سا جہاز تھا؟ جہاز جو ہے میرا خیال ہے وہ پرائم منسٹر کا ہی استعمال کرتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے صدر پاکستان جو ہیں وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کے جہاز پہ بیٹھ کے لاہور گئے, کس کو ملنے؟ عمران خان کو, اور پھر واپس آئے اور سمری پہ دستخط کر دیے. خوشائند باتیں ہیں. میں تو اس پہ تالی بجاؤں گا. میں بھی تالی بجاؤں گا. آپ بھی تالی بجائیں. کتنی, یعنی کہ یہ بہت اچھی خبر ملی ہے آج پاکستانی قوم کو. دیکھیں, پاکستانی قوم کو بڑی دیر سے اچھی خبریں جو ہیں وہ نہیں ملنی تھیں. ایسی خبریں, ہولناک قسم کی ہیجان خیز خبریں جو عام آدمی کو, جو ہمارا شہری ہے, عام پاکستانی جو ہے, گلی محلے میں دکاندار جو ہے, بازار میں جو کاروبار کرنے والا بندہ ہے, وہ سکون میں نہیں تھا. میرا خیال ہے آج جو ہے پاکستانیوں کو, 22 کروڑ پاکستانیوں کی 97-98% جو ہے ہیجانی کیفیت جو ہے, ہیجان ختم ہو گیا ہوگا, اور وہ اب ایکسپیکٹ کریں گے ہماری حکومت سے کہ ان کو ہی کسی اور پاسے بھی دھیان دیو جڑائے گا. تو یہ جو صدر صاحب آج لاہور گئے, آنی جانی تھی جو ان کی, آنی جانی صدر صاحب, وہ صرف یہ چاہتے ہو کہ میں ایڈ کرا کچھ نہیں, وہ صرف یہ تھا ثابت کرنا کہ میں اگر ضبط کا جو ہے وہ نہیں اپلائی کر رہا ہوں تو آپ کی نہیں, میں نہیں چاہ رہا کہ آپ ان کے, وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ریلیونٹ ہیں اور عمران خان صاحب بھی ریلیونٹ. میں نے آپ کے پروگرام میں تب بھی کہا تھا, اور پروگرام میں بھی کہا ہے کہ سیاسی جو ہے دانش مندی جو ہے وہ کمپیل کرتی ہے کہ ریلیونٹ رہنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ آڈا لگا دیتے کہ میں نہیں سائن کرتا, یا ان کے لیڈر ان کو کہتے تم سائن نہ کرو. کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیا کھیل کا لفظ استعمال کیا تھا, کھیلیں گے, ہم آئین کے اندر کھیلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک پولیٹیکل جو سٹروک ہے وہ اچھی کھیلی ہے. اس سے پہلے جب سے وہ حکومت سے دور ہوئے ہیں, انہوں نے دانشمندی کا جو بھی اپنی طرف سے دانشمندی کی, امریکہ پہ الزام, اسٹیبلشمنٹ الزام, سارے الزام جو ہے ان کو الٹیمیٹلی واپس لینے پڑے جو ہے. اچھا, ذرا جلدی سے یہ ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو ریٹینشن والا معاملہ تھا آج کیبنٹ میں جو ڈسکس کیا آپ نے کہ عاصم منیر صاحب کو ریٹین کر رہے ہیں آپ, یہ آپ نے کس قانون کے تحت کیا؟ آرمی ایکٹ کے تحت کیا؟ اس میں درج ہے, جو سمری بھیجی ہے اس میں بھی درج ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے. مجھے سمری میں مجھے جو ہے نا, یہ جو میں نے جو آج بات کی ہے وہاں پہ, اس میں جو ہے یہ جب ریٹائر ہوتا ہے کہ فوجی آفسر میجر سے اوپر, تو اس کی پرمیشن منسٹری دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر وہ ریٹائر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, چاہے وہ ڈیو ڈیٹ پہ آ جاتی ہے فائل اس کی, کسی نے ریٹائر ہونا ہے,
جب تک وہ ریٹائر منسٹری سائن آف نہیں کرتی اس کو، تب تک وہ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ پہ رہتا ہے. تو یہ رول کی بات ہے، میجر اینڈ ابو سارا جو ہے. تو اس کو ساتھ ہی ریٹینشن کی آپشن بھی پرووائڈ کی گئی ہوئی ہے. 1 سال کی ریٹینشن دی جا سکتی ہے، اس کے بعد دوبارہ رینیو کرنی پڑے گی، نئی کرنی پڑے گی، لیکن 1 سال کے لیے ریٹین کی جا سکتی ہیں سروسز جو ہیں جنرلس کی جو ہے. تو اس رول کے تحت دیٹ واز آلریڈی پرووائڈیڈ دیئر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں ہم نے کوئی جمع تفریق نہیں کی، اٹ واز آلریڈی پرووائڈیڈ دیئر. اچھا خالد صاحب، ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں پہلے تو امریکی سازش والا جو اپنا نیریٹو تھا اس کو نگیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اب امریکہ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اب یہ 26 سے پہلے ہو گیا نا، تو وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ابھی آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ اس کی اس طرح ریلیونس نہیں. اچھا، تو عمران خان صاحب نے پہلے امریکہ کے ساتھ اپنی لڑائی بند کی ہے. آج کے بعد یہ بھی تاثر پیدا ہوگا کہ اب وہ فوج کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتے اور وہ اب ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوکس ان کا اب ہوگا صرف آپ کے ساتھ لڑائی، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی. تو سیاستدانوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، وہ جو ہے. تو آپ کے خیال میں اگر عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ فوج کے ساتھ لڑائی بند کر دیا ہے اور پھڈا صرف اب آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ مجھے نئے الیکشن کی ڈیٹ دو، تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. سیاستدانوں کے ساتھ لڑائی ہوتی بھی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، حکومتی پارٹی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے سیاست کا. اگر آئین اور قانون کی حدود میں بیٹھ کے رہ کے جو ہے وہ ساری چیزیں کی جائیں تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. آج جو صدر عارف الوی صاحب نے جو کنڈکٹ دکھایا ہے اور آپ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عارف الوی صاحب فیڈرل گورنمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور مزید بھی ہمیں اچھی خبریں مل سکتی ہیں؟ میر صاحب، میرا خیال ہے ان کی عہدے کا تقاضا بھی یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، اگر وہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عہدے کے جو تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہے. ان کے عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک جس کو کہتے ہیں برج کا یا توازن کا جو ہے ماحول پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر بنے رہیں تو پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں، سنور تو نہیں سکتے. میرے خیال ہے میں عارف الوی صاحب کے بارے میں مزید آپ کو سوال نہ کروں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آپ تو پٹریوں لائے یہ آپ نے کہا. نہیں، مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ اچھا کل جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے جو الوداعی خطاب کیا، انہوں نے بھی بڑی اس میں اہم باتیں کی ہیں. ہم نے کل اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی، لیکن اس میں ایک ہے جس پہ کہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی اسمبلی میں بڑی تقریریں سنی ہوئی ہیں، آپ بھی جو ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہے اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. باجوہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیں. میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی. لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی. باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی. اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے. لیکن اگر پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں جو ہوا وہ فوجی شکست ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پاکستان تو سیاستدانوں نے توڑ دیا، اور خاص طور پہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام آتا رہا ہے. اس حوالے سے سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیا موقف ہے؟ اچھا، اب میں بہت سے کلپ آپ کو سنوا سکتا ہوں، جنرل نیازی کا بھی سنوا سکتا ہوں، لیکن خالد صاحب، یہ جو باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک سیاسی شکست تھی، بطور ایک سیاستدان کے میں ایکسپلین کرتا ہوں جو باجوہ صاحب نے کہا، میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں میر صاحب، ہماری فوج جو ہے بڑی بہادری سے لڑی. اس فوج میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بنگالی تھے، وہ تو ڈیزرٹ کر چکے ہوئے تھے. جو ایسٹ پاکستان رائفلز اور دوسری جو وہاں پہ یونٹیں تھیں یا فوج جو تھی یا نیم فوجی جو وہاں پہ ہمارے تھے، وہ ڈیزرٹ کر چکی تھیں.
1000 یا 1100 میل دور جو ہے ہمارا فوجی جو ہے وہاں پہ لڑ رہا تھا اور بڑے نامساعد حالات میں لڑ رہا تھا. وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے. وہاں پہ جو شہداء ہوئے ان کے قبروں کا نشان بھی نہیں ہے, کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں کوئی. بے شمار جو ہے سویلین وہاں پہ شہید ہوئے ان سارے مسائل میں. تو میں میں بالکل صحیح بات کہوں گا کہ یہ فوجی شکست نہیں تھی, قطعی طور پہ فوجی شکست نہیں تھی. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور ریکارڈ بھی یہ کہتا ہے کہ ہماری فوج بڑی بہادری سے لڑی. لیکن اس وقت حکمران جو تھے وہ سیاست میں تھے, باوردی حکمران جو تھے وہ سیاست کر رہے تھے. صدر جو تھا اس نے 2 سال یا 2.5 سال پہلے ٹیک اوور کیا تھا ایوب خان سے, ایک اور فوجی حکمران سے, فیلڈ مارشل سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. 58 سے لے کے 71 تک جو ہے اسٹریٹ جو ہے فوج جو ہے حکمرانی کر رہی تھی. تو فوج سیاست میں تھی. اور جنرل غلام عمر جو ہے اس کے ذریعے یحییٰ خان نے سیاستدانوں میں پیسے بھی بانٹے. نہ صرف پیسے بانٹے بلکہ انہوں نے یہ آفر کی کہ تینوں مسلم لیگیں جو ہے قیوم لیگ, کنونشن لیگ اور کونسل مسلم لیگ جو ہے ان کو متحد کیا جائے اور ان کو حکومتی پارٹی بنا کے الیکشن لڑوایا جائے. میں ذاتی طور پہ اس کا جانتا ہوں, ذاتی طور پہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اور وہ نہ ہوا, تجربہ ناکام ہوا کیونکہ اس نیگوشیشن میں کوئی پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ کیا کہتے ہیں خفیہ یا انڈر ہینڈ قسم کی ڈیل جو ہے منظور نہیں ہے, ہم کھل کے الیکشن لڑیں گے, جو اللہ کو منظور ہوگا ہمیں وہ رزلٹ مل جائے گا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ فوج جو ہے وہ ایکٹیولی سیاست میں تھی. یہ تفریق ختم ہو چکی تھی کہ فوجی کون ہے. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, میں سولجرز کی بات نہیں کر رہا, آفسرز کی بات نہیں کر رہا, لیڈرشپ کی بات نہ. آپ نے جنرل غلام عمر کا نام لیا, جنرل حمید تھے, SCM پیرزادہ تھے, یہ یحییٰ خان خود تھے, اور بھی جرنیلوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جو اس ڈبیکل میں بصیرت سیاستدان جو ہے, باوردی سیاستدان جو ہے وہ اس وقت شامل تھے ساری ٹریجڈی کے اندر. تو فوجی لیکن عام فوجی نے بڑی دلیری کے ساتھ, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ایسٹرن فرنٹ پہ بھی, مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی جو ہے وہ ملک کا جو ہے دفاع کیا اور اپنی جانیں قربان کی اس کے لیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی لیڈرشپ نے ان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا, جو لوگ جو لڑ رہے تھے دونوں میجر اکرم شہید ہوئے ایسٹ پاکستان میں, نشان حیدر ملا ان کو ملا. کیا میرا مطلب ہے ان کا نشان حیدر ہی ہے نا, بہت بڑا ایوارڈ ہے اس میں, بہت بڑا. میجر شبیر شریف جو ہے وہ ادھر لڑے ویسٹرن بارڈر پہ, ان کو بھی نشان حیدر اور ملا. پھر یہ بالکل بات جنرل باجوہ نے صحیح کہی ہے کہ 93,000 ٹوٹل قیدی تھا, جس میں سول سرونٹس تھے اور سویلینز تھے. 34,000 ہماری فوج تھی, 2-2.5 لاکھ کے مقابلے میں لڑی تھی. ایئر کور ختم ہو چکا ہوا تھا, ہمارے پاس آرمر نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ اور ابھی بھی جذبہ تھا. اور وہاں سے ایسے بھی لوگ تھے جو بعد میں PIA کے MD بنے جو ہے, وہ وہاں سے نرسوں کے جہاز میں بیٹھ کے جو ہے وہاں سے فرار ہوئے اور برما پہنچ گئے. ایسے بھی واقع نہیں, وہ تو جنرل علی قلی خان صاحب اس وقت میجر تھے, تو وہ بہت سے ہیلی کاپٹر اڑا کے لے گئے تھے. انہوں نے تو سرنڈر ہی نہیں کیا تھا, وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. اور یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ ان کو یہ لے کے گئے تھے, پورا آرمی ایویشن کا پورا اسکواڈن جو ہے وہ برما چلا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن جو ہے وہاں پہ لوگ لڑے بھی, لوگوں نے بادل نخواستہ مجبوراً جو ہے اپنی کمانڈ کے مجبوری کی وجہ سے, کمانڈرز کی مجبوری کی وجہ سے سرنڈر بھی کیا وہاں پہ. بہرحال یہ ہمارا ایک زخم ہے, ایک تاریخ اس کی جو ہے اس کی وہ یہ یاد رکھنا چاہیے. تو اس کا سبق یہی ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے, اور جو کل جنرل باجوہ نے بات کی بالکل درست بات ہے. میں اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا میر صاحب, کہ میں اب ایک سیاستدان کی حیثیت سے میں کمنٹ کرنے لگا ہوں جو جنرل باجوہ صاحب نے جو کہا ہے. سیاستدانوں کو یہ غلط فہمی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لگا لیں تو وہ محفوظ ہو سکتے ہیں. نہیں محفوظ ہو سکتے, کیونکہ چیف جو ہے اس کی لائلٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ رہنی چاہیے. اللہ کرے, اللہ کرے. نہیں, میں یہ ایک چیز ہے, لکھی بڑی چیز ہے نا.
تو اگر ایک انڈیویجول کہے گا کہ میری سیاست کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے. یہ اگر یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ دعوت گناہ ہے نا. یہ چیز جو ہے سیاستدانوں کو اپنے ذہن سے جو ہے وہ محو کرنی چاہیے, اور یہ وہ حدود اور قیود جو ہیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے, ان لمیٹیشنز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جو آئین نے لے ڈاؤن کی ہے, ساری پارٹیز انوالوڈ جو ہیں, سیاستدان بھی, فوج بھی, عدلیہ بھی, ایگزیکٹو جو ہماری بیوروکریسی ہے, آپ بھی, میڈیا بھی, یہ ساروں کی لمٹس کا تعین ہوا ہے. تو اگر یہ میں کہوں کہ میر صاحب جو ہیں میری دوستی ہے, بھائی چارہ ہے, تو یہ میرے لیے جو ہے وہ مجھے پروجیکٹ کرتے رہیں گے ہر وقت جو ہے. تو میر صاحب نے اپنا پیشہ بھی جو آپ کا پروفیشن ہے اس کی بھی تو لمیٹیشنز ہیں نا, وہ کرنا ہے آپ نے. اسی طرح میں کسی فوجی سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ مجھے اپنی چھتری کے یا اپنی چھپر چھاں کے نیچے رکھے گا اور میں اپنا حکومت کرتا رہوں گا, اور اگر وہ کہے گا کہ میں نے آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہے تو میں اس کو کہوں گا تم نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو, تم پھر اس وقت پھر میں گالی دوں گا. آج دن نہیں ہے گالی یاد کرنے کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے نا, اس کی مہربانی ہے, توبہ کرنی چاہیے کہ یہ مرحلہ جو ہے سارے پاکستان کے لیے جو ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا تھا, وہ اللہ تعالیٰ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہم نے آج کی ہیں ان کو اور ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کی اور اس ملک کی جو ہے نا اس کی پابندی کریں اور ملک کی خدمت کریں, اور عام آدمی کا جو حالات ہیں وہ کسی طرح ان کو تبدیل کریں. باقی یہ جو پاور کے جھگڑے جو ہیں, اقتدار کے جھگڑے جو ہیں, یہ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. اور اب ایک اور سوال پر, آرمی چیف کی تو تقرری ہو گئی ہے, اب عمران خان صاحب نے آنا ہے 26 نومبر کو راول پنڈی, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ہیلی کاپٹر کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے, تو اس کا جواب کون دے گا؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے, کیونکہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو پیشین گوئیاں کی تھیں, ان کی بھی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آج عارف علوی صاحب نے جو پرائم منسٹر کی بھیجی گئی سمری پہ دستخط کر دیے ہیں, تو کیا اس کے بعد اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات کی بہتری کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ رانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. رانا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج عارف علوی صاحب نے آج ہی سمری گئی پرائم منسٹر کی طرف سے, انہوں نے آج ہی اس پہ دستخط کر دیے, تو عارف علوی صاحب کی تھوڑی تعریف کریں گے, کوئی شکریہ ادا کریں گے ان کا آپ؟ جی دیکھیں, میں سب سے جو ہے وہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی دونوں جنرل صاحبان کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کروں گا, اور عز و منتشا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے, اور امید ہے کہ وہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ بہتری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب سے میں اظہار ہمدردی کروں گا کہ عمران خان نیازی نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ عارف علوی صاحب کو اور ان کے عہدے کو جو ہے آج دوبارہ جو ہے وہ بہت ڈیگریڈ کیا ہے. عارف علوی صاحب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ملک کا سب سے بڑا آئینی منصب دیا ہے, انہیں اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اس منصب کی عزت کا خیال کریں. انہیں اس طرح سے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ فائل بغل میں لے کے جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تھا. صدر کا عہدہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے, وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاست کرے یا اس طرح کے عمل سے گزرے. صدر کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس اپنے جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داری کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ سے جو ہے وہ اس طرح سے جا کے جو ہے وہ مشورہ کرے. یہ صرف اور صرف اس کی جھوٹی انا کی تسکین تھی, اور اس نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے جو ہے آج دوبارہ جو ہے اس آئینی منصب کو
جو ہے وہ اس نے لیکن اس کا degrade کاؤنٹر کیا۔ آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آرمی چیف کی تقرری کے مسئلے پہ لندن جا کے نواز شریف صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں تو عارف الوی عمران خان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں تو میاں شہباز شریف تو وزیر اعظم ہے، وہ تو ایک سیاسی عہدہ ہے، وہ تو سیاسی پارٹی کے صدر بھی ہیں، جی وہ اپنی جماعت سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے الائی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن صدر مملکت جو ہیں وہ تو کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کیا، وہ تو کارکن نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ فارمل جو ہے وہ ایک ضابطے کی کارروائی کرنی تھی، انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا تھا۔ صدر کا عہدہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، اور وزیر اعظم تو ایک تو پیورلی سیاسی عہدہ ہے، وہ تو اس بارے میں ان کو تو مشورہ کرنا چاہیے تھا، جہاں جہاں بھی انہوں نے مناسب سمجھا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا جس کو پوری قوم نے سراہا ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنڈی آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں لینڈ کروں گا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں، کیا ان کے ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت ملے گی؟ دیکھیں اگر وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی سے متعلقہ جو وہ اداروں کو اعتراض نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اس بات میں مسئلہ ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے لینڈ کریں اور وہاں سے جو ہے وہ جلسہ گاہ جائیں، کیونکہ ہم نے اس دن کوئی وہاں پہ سیکورٹی میئرز لینے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں جو ہے وہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال ہیلی کاپٹر پہ وہ آنا چاہتے ہیں اس دن یہاں پہ اپنے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے، تو اس میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہے۔ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اسے میری طرف سے تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ معاملات کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ راولپنڈی میں خیمہ بستیاں بنا رہے ہیں، تو انہوں نے راولپنڈی میں دھرنا دینا ہے، تو اگر وہ ایک کافی طویل عرصے تک دھرنا دیتے ہیں اور راستے بند کر دیتے ہیں اسلام آباد کے، تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں یہ دیکھیں نا، یہ بھی پھر اللہ کی قدرت ہے نا کہ نواز شریف پارک میں اب انہوں نے جو دھرنا بھی جو دینا ہے اب آگے تو وہ نواز شریف پارک میں جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ دھرنا دیں اور بیٹھیں وہاں پہ جتنی دیر انہوں نے بیٹھنا ہے، لیکن کوئی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے اور عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تکلیف اور مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر انہوں نے راستے بند کیے جس طرح سے انہوں نے پہلے کیے تھے تو میر صاحب میری بات نوٹ کر لیں، اس دن اگر تیسرے دن یہ نہ اٹھتے تو لوگوں نے ان کو جوتے مار کے اٹھانا تھا۔ اچھا، اور اب بھی انہوں نے اگر راستے بند کیے تو وہاں پہ حکومت تو کیونکہ ان کی اپنی ہے اور پولیس تو ان کی حفاظت کرتی رہی ہے کہ آپ پولیس کی حفاظت میں پولیس کی پروٹیکشن میں راستے بند کرتے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ اپنا راستہ جو ہے وہ کھلوائیں گے اور ان کو جوتے مار کے جناب وہاں سے اٹھائیں گے جہاں جہاں بھی انہوں نے راستہ بند کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا، یہ جو کہتا نا میں سمندر لے کے آؤں گا لوگوں کا، آپ دیکھیے گا ذرا کیسا سمندر لے کے آتے ہیں یہ۔ اچھا آپ نے جو اسلام آباد میں سیکشن 144 ہے اس کو 23 جنوری تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے، 23 جنوری تک آپ نے کیا اس لیے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان 23 جنوری تک بیٹھے رہیں گے پنڈی میں؟ دیکھیں پنڈی میں بیٹھنا جو ہے ان کا اس سے تو ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، وہاں پہ پنجاب حکومت جانے، پنجاب حکومت کا کام جانے۔ ہم جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ جو ان کا کبھی ارادہ تھا اب تو خیر کھجل خراب ہو کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسے پاسے جو گے نہیں رہے، تو لیکن جب کبھی ان کا خیال تھا کہ جی ہم چڑھائی کریں گے، جی ہم اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے، ہم یہ کریں گے، وہاں پہ آئیں گے، تو اس کے لیے ہم نے پورے انتظامات جو ہے وہ کیے ہیں، تو ہم ان گیئر رہیں گے تاکہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی شرارت جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو اس کا بر موقع جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے نا اس کا انتظام کیا جائے۔ رانا صاحب ایک اور بھی ایشو ہے، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ رانا صاحب اب ایک اور بھی ایشو ہے، اس پہ پہلے بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی، وہ ہے ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے، اس پہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے کینیا کا بھی دورہ کیا، اس نے دبئی کا بھی دورہ کیا، ابھی تک ان کی والدہ کا جو مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کمیشن بنایا جائے وہ تو نہیں بن رہا۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ارشد شریف کے مرڈر کیس کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، میں اس بارے میں جو فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے اس کے متعلق آپ سے اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ بات ہوئی ہے. میں کسی دن حاضر ہو کے آپ کو اس کی مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کر دوں گا. اب یہ معاملہ بالکل واضح ہے. اچھا. وقار اور خرم وہ دونوں ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں. ان کے آگے پیچھے کون ہے؟ یہ بندے جو ہیں یہ اگر ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے میسر آ جائیں تو بالکل یہ پورا کیس جو ہے جو ریزالو ہو جائے گا، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو ایف آئی آر کا اندراج ہے، اور دوسرا جو ہے وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ اگر آ جائے اور وہی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر تصور ہوگی تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم یونائیٹڈ نیشن کو بھی اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی مدد سے ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ قتل جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا، لیکن رانا صاحب یہ بتائیں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے یہ وہاں گئی کینیا میں، تو وہاں جو ان کا ارشد شریف کا اپارٹمنٹ تھا اس کو بھی وزٹ کیا، تو وہاں سے کوئی ان کو ایسی چیز ملی ہے جس سے کوئی ان کو کلو ملا ہو؟ نہیں، وہاں سے کوئی کچھ چیزیں وہاں سے ملی ہیں، لیکن وہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ اسی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہیں. یہ جو دونوں بندے ہیں، اچھا. یہی بندے جو ہیں یہ ارشد شریف کے قتل میں جو ہے نا یہ ملوث ہو سکتے ہیں. ڈیو ٹو کوئی ان کی پرسنل ریزن ہے، ان کو کسی نے کہا، انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا. یعنی وہ ایک تو 2 چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ ارشد شریف کا قتل ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کیس جو ہے وہ نہیں ہے، قتل ہے وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ ملزم ہیں. یہ بالکل کسی طور پہ بھی کسی سائڈ سے بھی یہ باہر نہیں نکلتے. تو وہ جو ایک بندہ ملوث ہیں، باقی ان کے ساتھ کون ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. رانا صاحب، وہ جو ایک بندہ لندن میں سامنے آیا ہے وہ اس بندے کے دعوے جو ہیں اس پہ یقیناً وہ تو فراڈی ہے. وہ تو فراڈی ہے. وہ فراڈیا جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ اٹھایا ہے اور کوشش کی ہے انہوں نے کہ معاملہ جو ہے نا کسی اور طرف جو ہے نا وہ چل پڑے اور ایک اور بحث شروع ہو جائے، ہم سے فوکس جو ہے وہ ہٹ جائے. لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوا ہے. وہ فراڈی ہے. وہ اس کی بات رانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ سر پیر ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دے کہ جی جو ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ بڑا جائز مطالبہ ہے اور ہم بھی اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ جی دیکھیں میر صاحب، وہ جب وزیر اعظم نے خط لکھ دیا تو اس کے بعد پھر وزارت داخلہ کو پیچھے تو نہیں رہ گئی. وزیر اعظم جو ہے وہ خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق اور جو دوسرے معاملات ہیں ان سے متعلق جو ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی والدہ کا جو موقف ہے اس کی تائید اگر کر دیں. میں تو آپ کی موجودگی میں آگے پروگرام میں میں تو بعید کرتا ہوں کہ ارشد شریف ایک دکھی ماں ہے اور اس کی سیٹسفیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے کمیشن پہ اوپر اگر ان کا یہ یقین ہے کہ اس سے ان کا دکھ کم ہوگا اور ان کا بیٹے کا قتل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. جو فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے وہ بھی میں نے خود اس ٹیم کو یہ کہا تھا کہ وہ ارشد شریف کی والدہ سے جا کے ملے اور جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ ڈسکس کرے. میں بالکل ان کے مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیں جو ارشد شریف کے قتل میں جو ہے وہ تحقیقات کرے. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمارے سے بات کی. ہم نے ان سے بات کی اور یہ جو ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ سلمان اقبال صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.